पहले मैंने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया, वो गुर्बत का है। इस मुल्क में गुर्बत बढ़ गई है और एक इस वक्त के एदाद व शुमार, अगर मेरी मालूमात दुरुस्त हैं, तो गुर्बत की रेशो जो है वो 70% हो गई है। I would like to share that in Pakistan, the of labor unions. In Pakistan, thousands of industries are there, but very few registered unions are there. We hope that being country director of ILO in Pakistan, you would influence the government to allow workers information of labor unions, their registered representation, and this will help to eradicate the poverty of workers because पाकिस्तान में बलोचिस्तान सूबा है, उसमें 62 यूनियनों को बैक जुम्बिश कलम उन पर पाबंदी लगा दी गई। पंजाब हमारा सबसे बड़ा सूबा है कि जिसमें लेबर इंस्पेक्शन पर पाबंदी लगा दी गई है। The graveness of the issue could be understood through these statistics that a gap between rich and poor is increasing. More than 70% workers are living below the line of poverty, and in Balochistan, right, come and deliver her speech for the labor of Pakistan, and we also feel very pleasure to see him here amongst us, and I request her she come and deliver her speech, please. Distinguished gentlemen at the dais, including the leadership of NLF and PWF this afternoon, it is indeed a great pleasure for me and on behalf of the ILO to be present here at this gathering. Unfortunately, I do not speak Urdu. I can kind of understand it, but I cannot speak it. And I wonder whether you would be kind enough to make some translation of it. Thanks very much. once you complete, I would. Okay, excellent, excellent. I will try also to speak a little bit slow so that some of you may be able to pick up. I come with a strange accent, and you may say, what on earth is this? This is a Danish accent because my mother country is Denmark. But I've been here in the ILO 3.5 years in Pakistan, and it's a great pleasure to be here this afternoon. First of all, I want to congratulate the National Labour Federation with the Golden Jubilee. 50 years, it's a big amount of years, especially when you look forward. But 50 years is still a lot that also cannot be achieved. And as also was mentioned by the gentleman that, well, you can't compete quite with the ILO because we are double your age. We are 100 years this year. But we still also share something in common because the office in Pakistan was established about 50 years ago. First in Karachi, and we were just talking about it before, that then when it moved to Islamabad, as Islamabad became the capital, had become the capital, and the office was actually established very nearby here,
moved then to another place, I think E something, and then we moved to the place we are in right now, which is also not very far, though this day we had to go a little bit of a different way because of the containers. We don't have an aeroplane. But I also cannot help but think about 101 year today. This was at the day, the 11th of November, when the Treaty of Versailles, the treaty that ended the First World War, that was exactly today, maybe almost at this time of the day. And this war was among one of the key, you can say, drivers to establish the ILO, because it was recognized that without a long-lasting peace, it would be impossible to also create better conditions for the workers and social justice. Social justice, the date is close here in November, but it had a lot of work had gone into it in the earlier part of the year. So there's a lot of sort of come together and celebrate the different things. Thereby better employment opportunities, etc. And thereby bettering the society. Today, and that's the case also here in Pakistan, the ILO is promoting opportunities for men and women of decent work. What does decent work actually mean? Yes, it means basically to be able to earn a living in the conditions of freedom, equity, security, and human dignity. But we can also phrase that differently. It's about, of course, some kind of income, some kind of job. If we don't have that, it's difficult to talk about decent work. But it can be wage work at a company, but it can also be self-employment, or it can be to own a small business or a big business. So there are many ways of doing that. And to be able to earn an income, maybe skills is very important, skills for youth, but also nowadays we talk about lifelong learning, meaning that even if we learned something some years ago, we also need to keep on learning new things, because otherwise we may not be relevant in the future in the labor market. But it's also about enterprise development, be it very small enterprises or the biggest enterprises in the world. It's bringing opportunity, but for one or another reason, it's not so easy for them. But having a job is not the only thing. It is so equally important also that it comes together with labor protection, social protection, working conditions, safety and health conditions that take care of the life and well-being of workers. Social protection that ensures that even if we are sick, even when we get old, or when a woman goes on maternity leave, there is protection that guarantee that the children, the family, can continue also with their normal living standard. Apart from that, we believe that also social dialogue is very, very important. Social dialogue at the enterprises, social dialogue among employers and workers, maybe in the districts, at provincial level, at national level, and of course at global level. That's where we talk about tripartism also.
But I haven't forgotten the last piece of this four-legged animal, if you can say so, but as the decent work, namely also the observance of the fundamental principles and the rights at work. We cannot talk about decent work if the fundamental principles and the rights at work are respected and implemented. These are so fundamental to all kinds of work, and they concerns, very importantly, also in the context of yours, the freedom, the right, you can say, to organize, but also what we call freedom of association, freedom to join a trade union of one's own choice, freedom to establish a trade union, freedom to engage in it, freedom to collective bargaining, the right to collective bargaining and the right to organize. These are possibly the mothers of all the standards. And there are two important conventions, both ratified by Pakistan, that concerns these areas, namely Convention 87 and Convention 98, which I would suspect that also Brother Sahur might be talking about. But there are other of the fundamental principles, and these concerns abolition of forced labor, bonded labor, as we sometimes call it here in Pakistan, but basically slave labor. And you can say that in the old days, we sometimes associated it with either bonded labor, but also slave work. But today we see it in different shape, namely what we call modern slavery. And that can be linked to also trafficking, human trafficking, irregular migration, etc. This was the two areas. The third area concerns the elimination of child labor, with the focus on elimination of the worst form of child labor. And Pakistan, unfortunately, have a number of child labor still. We don't know exactly how many, but we have enough evidence that they are there, and I'm happy to inform you that all the provinces are currently undertaking a study to assess and to gather information about what is the level of child labor in the country, which sectors, where they found, what job are they doing, etc. So once that come out, the ILO also will join hands with UNICEF and others to assist the governments and the social partners to analyze these. And the last one is equally important. That is namely about gender equality and non-discrimination. And you also mentioned it, sir, in terms of minimum wage. One of the key principles is that there should be equal wage for work of equal value. So if I'm doing the job similar to what you are doing, or in similar, you can say similar value, then we should also be paid the same salary. Having said that, so these are very, very fundamental, and I'm happy to say that Pakistan has ratified all these 8 core conventions. They're, by the way, also part of the, you can say, the obligations that are put upon countries that have been awarded the GSP Plus, the General Schemes of Preference, which means that you can export with lower or without tariffs to a number of countries. But that's on the conditions that, among others, there are many other conventions, but among others, the 8 fundamental principles and rights at work conventions are ratified and implemented. Because that is
possibly the key issue, implementation. But let me come back to that. So one of the fundamental, you can say also, principles of the ILO is that we are tripartite. Unlike any of the other UN agencies, we are tripartite. That means that we work both with governments, but we also work with employers' organizations and workers' organizations, trade unions. We can work with one of these, and we can work with all three, or we can work with two of them, as the case may be. So this is a key feature for us. And it's not only that we work with them, also, for instance, trade unions, same with employers. They are also part of our, you can say, governing body, our governance structure, the governing body, and also the International Labour Conference. And I know that Brother Sahur from PWF have just come back from Geneva, where he is one of the governing body members, and he may wish to share a little bit more what was discussed there. Nowadays, we also, we are part of the UN system, and therefore also, we not only work with the partners, and we have here in Pakistan what we call the Decent Work Country Program that we have signed with the key partners, employers, workers, and the government. But we are also now contributing to what we call the United Nations Sustainable Development Framework, also here in Pakistan. And the two key areas that we are working on is the decent work and also the social protection. Let me inform you that the Decent Work Country Program that was signed by the partners and the ILO in 2016, and which at the moment, but I think we would look for an extension to coincide with the UN framework, concerns both decent jobs, decent work in the rural economy. Pakistan have a significant amount of its workforce in the rural economy, in the agricultural sector, and where there are also some of the key problems. So a key area of this, and let me also share that the priority areas were identified in collaboration with the partners. So it's not something me and my colleagues invented. It was actually also our partners who said, these are the key areas. So the key areas identified include decent work in the rural economy, but also creation of job opportunities for decent job opportunities for vulnerable groups, including women and youth. Pakistan is a young country, and it's very important that also the youngsters have an opportunity to find jobs and find decent jobs so that they can contribute productively, constructively also. ख़वातीन के मसाइल हैं एज मज़दूर होने की हैसियत से, और हम ये समझते हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी में जो कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी उनके अंदर होगी। फिर हमारे अगर बैतुल माल और ज़कात का मजबूत निज़ाम हो तो हम अपने माशरे में से बहुत सारी जो सरमायादारी निज़ाम की वजह से लोगों के हकूक़ की मौत होती है उसको हम तोड़ सकते हैं। फिर सोशल सिक्योरिटी का मजबूत निज़ाम हम चाहते हैं। सो मच। बहुत शुक्रिया। हम जनाब सेनेटर इसराइल हक साहब को खुश आमदीद कहते हैं कि वो हमारे दरख्वास्त पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान सेनेट में मज़दूरों के हवाले से वो बात करते भी हैं और मज़ीद इंशाल्लाह करेंगे। इसके बाद मैं हमारी यूनियनों के साथियों, भाइयों और बहन, मेरे ख्याल में खातून एक ही हैं, ख्वातीन, तो सबसे पहले मैं नेशनल लेबर फेडरेशन के मैं जिस ज़माने में हम इस्लामी जमीयत तलबा में थे, मैं अभी सिराजुल हक साहब को कह रहा था, हम साथी थे उस वक़्त में, लेकिन दरमियान में मुलाकात, लेकिन इसी के साथ साथ मैं ज़ाती तौर पर बहुत मुतसर बारगेनिंग एजेंट वर्कर के लिए किरदार अदा करें। जमहूरियत बुनियादी हक है हमारी, और नेशनल लेबर फेडरेशन की ये बड़ी अहम बात थी कि वो जिस एरिया में थे, जिस सिलसिले में थे, हम सपोर्ट करते थे और सपोर्ट करते आए हैं। ये वो बुनियादी चीज़ है कि हम
بے شک اپنے اپنے طور پر، کیونکہ ایک ہوتا ہے، پہلے تو یہ ہے، بالکل یہ درست فرمایا سواتی صاحب نے کہ 3% ورکرز یونینائز ہیں. ہمیں تو یونینائز کرنا ہے ورکر کو جو 97% بقایا ہیں اس ملک کے اندر. جو یونین بنانا بڑا مشکل کام ہے. جس ادارے میں یونین بنائیں، یہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وکٹیمائزیشن کا شکار ہوتے ہیں. وہ پہلی فوج ماری جاتی ہے، وہ کبھی بحال نہیں ہوتے. سپریم کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سنیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. صدق اللہ العظیم. جناب شمس الرحمان سواتی صاحب، دیگر قائدین لیبر فیڈریشنز اور میرے ہم سفر ہم قدم انقلابی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں نیشنل لیبر فیڈریشن کی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کا یہ کنونشن بھی انعقاد کیا اور بتایا بھی کہ 50 سالوں سے یہ فیڈریشن مزدوروں کے حقوق کے لیے یہ تنظیم کام کر رہی ہے. میں بہت اختصار کے ساتھ اتنا ہی عرض کروں گا کہ آپ لوگ مزدور ہیں اور 7 کروڑ سے زیادہ مزدور اس ملک میں موجود ہے، اور کراچی سے لے کر چترال تک اس وقت نہ صرف مزدور، نہ صرف کسان، نہ صرف دہقان، بلکہ اس ملک کا ہر شہری پریشان ہے. اور موجودہ جو نظام ہے یہ سرمایہ داروں کے لیے ٹھیک ہے، جاگیرداروں کے لیے ٹھیک ہے، ٹھیکیداروں کے لیے ٹھیک ہے، کمیشن خواروں کے لیے ٹھیک ہے، باہر این جی اوز کے لیے کام کرنے والے ان کے ایجنٹوں کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اس ملک کا جو شہری ہے، باسی ہے، محنت کرنے والا آدمی ہے، اس کے لیے یہ نظام استحصال پر مبنی ہے، ظلم پر مبنی ہے، جبر پر مبنی ہے. اور آپ یقین کریں کہ کمزور اور غریب کا سننے والا کوئی نہیں ہے. آپ کے لیے تمام عدالتیں بہرے اور گنگے ہیں. اس ملک میں انصاف کی کوئی کڑکی نہیں ہے، اور یہ ایک ایسا نظام ہے کہ اگر آپ مظلوم ہیں اور حصول انصاف کے لیے عدالت جانا بھی چاہے تو بھی آپ کی جیب میں 15-20 لاکھ، 50 لاکھ، 60 لاکھ روپیہ ہونے چاہیے. آپ کا والد کسی نے کیوں مارا کیوں نہ ہو، اس لیے اس میں کوئی جزوی اصلاح کرنے کی بجائے اور اس چلتی ہوئی گاڑی میں سوار ہونے کی بجائے آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ ایک انقلاب کے لیے آمادہ ہو، ایک جدوجہد کے لیے آمادہ ہو. اور ممکن ہے اس جدوجہد اور اس محنت اور قربانی کا نتیجہ آپ کو نہ بھی ملے، لیکن آپ کے آئندہ نسلوں کو ملے گا. لوگ آپ کے قبروں پر آ کر آپ کو دعاؤں میں یاد رکھے گا. لیکن اس نظام میں رہنا اور اس کے خلاف بغاوت نہ کرنا یہ سب سے بڑی منافقت ہے. میں اس وقت سینٹ سے ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں. آپ کی ایوانوں میں جو لوگ موجود ہیں یہ تقریباً انہی خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی غلامی کی ہے، جنہوں نے اس ملک میں انگریزوں کا ساتھ دے کر
جاگیروں پر قبضہ کیا ہے اور اداروں پر قبضہ کیا تھا، اور پاکستان کے بننے کے بعد وہی لوگ مسلط ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ کبھی یہ لوگ ایک پارٹی میں ہوتے ہیں، کبھی دوسرے پارٹی میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا بنیاد، ان کے ماضی، ان کا حال، ان کا کلچر، ان کے رویے آپ کے بارے میں کبھی بھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو لوگ کارخانوں میں کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن کارخانے کے منافع میں مزدور کو کچھ نہیں ملتا۔ ایک دہقان کھیت میں کام کرتا ہے، ساری زندگی قربان کرتا ہے، لیکن اس کے پیداوار میں وہ شامل نہیں ہے۔ ایک عام کارکن کسی بھی ادارے میں محنت کرتا ہے، وہ ادارہ منافع کماتا ہے، اور ایک کے بعد دوسرا ادارہ اور دوسرے کے بعد تیسرا ادارہ تو بنتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس منافع میں غریب کو کچھ نہیں ملتا۔ اور آج بھی میں حیران ہوں، ایک معجزہ ہے کہ کس طرح غریب لوگ زندہ رہتے ہیں، سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ اور خصوصی طور پر اس حکومت میں تو مزدور بے حال ہے۔ اس حکومت میں جو تاجر خوشحال تھا، اب وہ بھی کنگال ہو گیا۔ اس حکومت میں جو صنعتکار خوشحال تھا، وہ بھی پریشان ہے، اور عوام تو بالکل نڈال ہے۔ اور ایک اچھے بھلے کارخانہ چلانے والے آدمی سے میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جو پہلے کمایا تھا بس وہی کر رہے ہیں، اور کمائی کے راستے بند ہو گئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس ملک میں آپ لوگوں نے 35 سال سے زیادہ مارشل لا کو دیکھا ہے، اور بقیہ جو عرصہ ہے اس میں آپ نے ان سیاسی لیڈروں کو دیکھا ہے جو برائے نام سیاسی پارٹیاں ہیں، لیکن اصل میں جاگیرداروں اور سرمایہ دار اور ٹھیکیداروں کے کلب ہے۔ اور وہ آپ کی تکلیف جانتا نہیں ہے، وہ نہیں جانتا ہے کہ بھوک کیا ہے، وہ نہیں جانتا ہے کہ پیاس کیا ہے۔ اس کو کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا ہے کہ مہینہ کے آخر میں بل آیا ہو اور وہ ادا نہیں کر پاتا۔ اس کو وہ دن کبھی دیکھا اس نے نہیں دیکھا ہے کہ ان کے جیب میں بچے کے اسکول فیس ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ وہ افسانہ سمجھتے ہیں، اور جب آپ بات کرتے ہیں کہتے ہیں مبالغہ کرتے ہیں، لیکن سچی بات یہی ہے کہ ان گھنگے، بہرے اور اندھے لوگوں سے پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں حق دے۔ ان سے حساب کتاب کرنے کی ضرورت ہے، ان کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ ان سے ان کے بنگلوں کا، ان کے پراپرٹیز کا، ان کے بڑے بڑے بینک اکاؤنٹ کا، انہوں نے جو باہر منتقل کیا ہے، کہاں سے لے گئے ہیں، ان کے بارے میں ان کے ساتھ حساب کتاب کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب کچھ ایک بڑے انقلاب کے بغیر ناممکن ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی ساری قیادت یہ مزدوروں کی قیادت ہے، یہ عام لوگوں کی قیادت ہے۔ میں خود آج سینٹ میں آپ لوگوں کا نمائندہ ہوں، لیکن بنیادی طور پر تو ایک مزدور ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ مزدور کا دن کیسا گزرتا ہے، اس کی رات کیسی گزرتی ہے، وہ کیسے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، وہ کیسے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ کیسے عید گزارتے ہیں، وہ کیسے مہینے کے آخر کا انتظار کرتے ہیں۔ میں ان تمام مراحل کو جانتا ہوں۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس ملک کو ایک اسلامی انقلاب کی ضرورت ہے، اور اس فلاحی نظام لانے کے لیے مزدوری یونٹی کی ضرورت ہے۔ جس طرح اس ظالم نظام نے علماء کو تقسیم کیا، مدارس کو تقسیم کیا، مساجد کو تقسیم کیا، اسی طرح انہوں نے مزدوروں کو تقسیم کیا ہے، جبکہ ان کے مسائل ایک ہے، جبکہ ان کا دشمن ایک ہے، جب ان پر کوڑے برسانے والا ایک ہے، لیکن اس کوڑے برسانے والے نے آپ لوگوں کو تقسیم کیا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہی اپیل کروں گا کہ ہم سر بکف میدان میں کھڑے ہیں آپ کے حقوق کے لیے، لیکن آپ لوگ بھی یہ جو 7 کروڑ مزدور ہیں ان کو متحد کریں، اور ان چکروں میں نہ پڑے۔ یہ جو اس وقت سیاست کا ایک شیطانی چکر ہے، اور پوری قوم اس شیطانی چکر میں پھنس گئی ہے۔ لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔
لوگ قطار میں کھڑے ہوتے ہیں کہ تبدیلی اور انقلاب آئے گا، لیکن اگلے دن اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہ انقلاب آیا اور نہ تبدیلی آتی ہے، اور وہی پرانی پٹواری، پرانا ایس ایچ او، پرانا ڈپٹی کمشنر، پرانا ایس پی پرانے کوڑے کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی کوپڑی پر کوڑے برسا رہے ہیں۔ اس لیے اس ملک کو ایک اسلامی انقلاب کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، میں ایک فائنانس سے وابستہ، ایک معیشت کے ساتھ تعلق رکھنے والا، 2 بار فائنانس کے وزارت سنبھالنے والا، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر بات کرتا ہوں کہ اگر اس ملک میں ایک اچھی حکمرانی قائم ہو جائے تو آپ یقین کریں کوئی بھوکا سن نہیں سوئے گا۔ اس ملک میں اتنے وسائل ہے، اس ملک میں اتنا پوٹینشل موجود ہے، لیکن کیا کرے کہ اختیار ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں لیکن اس کے نظام سے ڈرتے ہیں۔ اب بار ربیع الاول گزر گیا، آپ نے دیکھا کتنے لوگوں نے محبت کا اظہار کیا، بڑے بڑے جلسے جلوس، لیکن نظام کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ نبی مہربان کا نظام آپ لوگوں کے لیے ہے، اور جو نظام محمود و ریاض کو ایک صف میں کھڑا کرنے کا صلاحیت رکھتا ہے، اس نظام سے یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، وہ بڑا منافق ہے جو اس نظام سے بغاوت نہیں کرتا ہے، اور یہ نیشنل لیبر فیڈریشن اس ظالمانہ نظام سے بغاوت کا نام ہے۔ یہ ایک کاروان ہے ان باغیوں کا جو اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ جناب سواتی صاحب اور ان کے دوستوں کی قیادت میں یہ کاروان آگے بڑھے گا، اور جماعت اسلامی پاکستان اس ملک میں مزدوروں کی حقوق کا پاسبان جماعت ہے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہمارا پسینہ آپ کے ساتھ ہی بہے گا، ہمارا خون آپ کے حقوق کے لیے انشاءاللہ تعالی، ہماری زندگی آپ کے لیے۔ ہم ایوانوں میں بھی آپ کی بات کریں گے، لیکن چوکوں اور چوراہوں میں بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تاکہ وہ سورج طلوع ہو جو جھونپڑی کو بھی روشنی دے سکے، اور جو بنگلے کو بھی منور کر سکے، جو غریب کو بھی حق دے سکے، اور جو خوشحال کو بھی خوشحالی دے سکے۔ اسی نظام کا نام اسلامی نظام ہے، اسلامی انقلاب ہے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پروگرام کے فوراً بعد آپ سب لوگ نماز کے لیے پہنچے تاکہ اس پروگرام کی وجہ سے آپ لوگوں کی نماز میں تاخیر نہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب سراج الحق صاحب، اور میں ان تمام دوستوں اور ساتھیوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں